اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج سورۃ الکوثر کا بادشاہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کی ایسی دل عزیز سورت جس سے دنیا کی ہر حاجت پوری کی جا سکتی ہے۔ بس صرف 3 دن کا یہ عمل آپ کی رکی ہوئی مرادوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت کے موکل اتنے معصوم ہیں کہ عمل کرنے والے کی اللہ رب العزت کے حکم سے فوری غیبی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اپنے دل کی مراد کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے پہلے ان کے دل میں شک رہتا ہے کہ ان کے عمل سے میری حاجت پوری ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، میری حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ اللہ والو، سب سے بڑی غلطی آپ لوگ یہاں پر ہی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا کامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مجرب کیوں نہ ہو، دل میں جب یقین ہی نہیں ہوگا تو وظیفہ اثر بھی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت اس وظیفے سے میری ہر حاجت کو ضرور اور ضرور پورا کریں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے لاکھوں لوگوں نے اپنے بگڑے کام پورے کر لیے، اپنی رزق، دولت اور قرض کی پریشانی سے پیچھا چھڑا لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز میں وظیفے اپلوڈ کیے جاتے ہیں قرآن اور احادیث سے لے کر۔ اگر آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں کے دیکھنے کے بعد، کسی مصیبت کا حل، کسی پریشانی کا حل، کسی بے برکتی کا حل ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو بھی کام ناممکن اور مشکل لگ رہا ہے اسے اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس قدر آسان بنا دیا ہے۔ دلی حاجتیں اور مرادیں جو پوری نہیں ہو رہی تھی وہ صرف 3 دن میں ہی پوری ہو گئی۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی مومن بھائی بہن آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے 1 ہفتے میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بس اس عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرتے وقت آپ کا اپنا پورا دھیان وظیفے میں بنائے رکھنا ہے، دل میں ذرا سا بھی شک نہ ہو، اور بس 3 دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا سب سے پاورفل اور کنگ وظیفہ یعنی کہ بادشاہ وظیفہ مانا جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ اپنے مسئلے چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں، منٹوں میں یا گھنٹوں میں نہیں، اللہ والو چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ ہے جو دنیا کی ہر طرح کی نیک جائز حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ رزق، دولت، عزت، شادی، نوکری، غریبی کا خاتمہ، امتحان، انٹرویو، دکان، مکان، گھر کی لڑائیاں، میاں بیوی کے مسائل، محبت کے مسائل، کورٹ کچہری کے مسائل، ویزا یا امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو، خود کا گھر لینا ہو، گھر میں برکتیں لانی ہو، کسی کو اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینا ہو، دشمن سے حفاظت یعنی ہر دنیاوی حاجت یا کام کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دشمن سے حفاظت کے لیے، دشمن اگر بہت زیادہ طاقتور ہے اور آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اللہ والو یہ وظیفہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ اللہ والو، آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، توجہ کیجئے گا میری طرف، بات بہت قیمتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम की बारगाह आली मरतबत में 2 औरतें आईं तो आपने उनसे कहा कि ये चीज़ें खा लो। तो वो कहने लगी, महबूबा हमने तो रोज़ा रखा हुआ है। फरमाया, नहीं, तुम्हारा तो रोज़ा नहीं है। नहीं हजूर, हमने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा सहरी से लेके अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी कुछ नहीं खाएंगे। महबूब ने फरमाया, ज़रा कह तो करो, यानी उल्टी तो करो। उल्टी की तो उनके मुंह से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, बोटियां भी निकली। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ बैठ के तुमने अपने जानने वालों की ग़ीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई। वो खामोश हो गईं, नज़रें झुक गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की ग़ीबत करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोज़ा रह गया है क्या? किस तरह का रोज़ा है तुम्हारा? रोज़ा रख के ना रखने वालों पर तनकीद कर रहे हैं। तरावी पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूँ, बाकी तो मोहल्ले वाले पढ़ते ही नहीं हैं। ये कैसा तेरा रोज़ा है? तू रोज़ा रख के उसके मकसद को ही नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ेदार तो वो है कि रोज़ा रखा हुआ है, खाने से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजियत से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, ग़ीबत से भी रुके और बदनिगाही से भी रुके, हरामकारी से भी रुके। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलामों तुम्हें पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर यतीम को देना। आपने फरमाया नहीं। फिर पूछा, सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूलल्लाह मस्कीन को देना। फरमाया नहीं। फिर पूछा, सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूलल्लाह मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं। फिर पूछा, मुजाहिदीन को देना। नहीं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार भी हो। और अगले लफ्ज़ बड़े ही अजीब और बड़े ही निराले मेरे महबूब ने कहे कि तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो, हकदार हो और तेरा रिश्तेदार तुझसे नाराज़ भी हो। फरमाया किसी भी तरीके से उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, फरमाया जो रिश्ता तोड़ने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लज़ीन यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाह बिही अन युसल व युफ़सिदून फ़िल अर्द, फरमाया जो रिश्ते तोड़ेगा वो तो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे। अब आते हैं अमल के तरीके की तरफ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपका पाक साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। ये अमल आपको हफ़्ते में सिर्फ़ 3 दिन, जुमेरात, जुमा और हफ़्ते के दिन कर लेना है। इस अमल में सिर्फ सूरतुल कौसर को पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। तो सबसे पहले आपकी जो भी हाजत है, मुराद है, जो भी आपका मकसद है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाजत को, मेरी मुराद को सूरह कौसर के अमल के सदक़े पूरी फरमा दे। सबसे पहले आपको जुमेरात के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठ कर इस अमल को करना है। और फिर सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालो, दरूद इब्राहीम बरकतों वाला दरूद, बरकतों वाले महीने में बरकतों, रहमतों, फजीलतों वाले नबी पर आपने उसका हदिया करना है। 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। और फिर सूरतुल कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरतुल कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। यानी कि हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। अल्लाह वालो, यानी 129 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ी तो साथ में 129 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही छोटी सी सूरत है। अब सबसे ख़ास बात, सूरतुल कौसर को पढ़ते वक्त आपका ध्यान मुकम्मल वजीफ़े की तरफ होना ज़रूरी है। आप जितनी तवज्जो के साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी हाजत को जहन में रखते हुए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मकसद में कामयाबी अता फ़रमा दे। फिर आखिर में 7 बार दरूद इब्राहीम पढ़ कर अमल को मुकम्मल कर लें और दिल की गहराइयों से आँखें बंद करके
اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ پھر اس وظیفے کو آپ نے اسی ترتیب سے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ درود ابراہیم، پھر 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تو آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر لینا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 129 بار سورۃ الکوثر، یعنی کہ ایک دن میں 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی طرح آپ نے جمعے کو بھی یہ عمل 3 بار کر لینا ہے، اور ہفتے کے دن بھی 3 بار کر لینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں یہ عمل 9 مرتبہ کرنا ہے، اور سورۃ الکوثر کو کل ملا کے 1161 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل 3 دن ہی کرنا ہے اور اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سپرد کر دینی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جانا ہے، ایسے دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑا کر التجا کر کے اپنے رب سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ناکام اور مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ والو، اگر 3 کام آپ کی روزانہ کی روٹین میں شامل ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی بھی کام سے نہیں روک سکتی، آپ کے وظیفے کو اثر کرنے سے نہیں روک سکتی، بلکہ 1000 گنا زیادہ آپ کا وظیفہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، آپ 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہوں۔ اللہ والو، اگر آپ 5 وقت نماز کی پابندی نہیں بھی کرتے تو آج سے یہ پابندی شروع کر دیں۔ دوسرا عمل، آپ ہر وقت باوضو رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کریں، پھر چاہے 1 سپارہ پڑھیں، چاہے 1 لائن پڑھیں یا 1 رکوع پڑھیں، قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر ضرور کھولیں۔ اللہ والو، تیسرا عمل جو بے حد ضروری ہے، ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو کسی برائی کی طرف مائل کر دے یا کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے۔ اللہ والو، جب آپ کی تنہائیاں پاک ہوں گی، آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام مرتب کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے ڈر جائیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دنیا کی ہر برائی سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے اس بات پر، اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ 3 کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دنیا میں شہرت، عزت، مقام، مرتبہ، رتبہ، ہر چیز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کاروبار میں ترقی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، بے برکتی ختم ہوگی، بیماریوں سے جان چھوٹے گی، اور اچانک حادثات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ والو، جب انسان کا کاروبار ٹھیک ہو، گھر میں حالات اچھے ہوں، برکت ہی برکت ہو، تو نہ تو اسے کوئی پریشانی آتی ہے بلکہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔